مزدور ہمیشہ مالک اور مزدور کی، آقا اور غلام کی، سیٹ کی اور مزدور کی آپس میں چلتی رہتی ہے. کبھی کبھی تو کمپنیوں کے اندر ہڑتال کر دیا جاتا ہے. ایسا کیوں؟ ہڑتال کیوں کی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اگر پیش نظر رکھا جاتا، اور یہ عنوان ہے عصر حاضر کے مسائل کا حل. ارے عصر حاضر کے مسائل کا حل نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے مسائل کا حل اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے. تو کمپنی کے مالک اور مزدوروں کے درمیان ہمیشہ جنگ چھڑی رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک اور مزدور دونوں کے بارے میں تعلیم دی. حدیث اس طرح وہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الاحکام. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاحکام کے اندر ہے، اور مسند احمد کی روایت بالکل ایسے ہی ہے، بالکل کوئی کمی و بیشی نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے. حدیث پاک کے دونوں ٹکڑوں کے اوپر غور کیجئے، بڑا اچھا لگے گا آپ کو. آت الاجیر اجرہ، یہ کمپنی کے مالک کو، آقا کو، مالک کو یہ حکم دیا گیا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو. اچھا کب؟ اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے. دیکھیں آپ، پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دے دو، یہ مالک کے بارے میں آپ نے فرمایا. اور یہ جو ارشاد کیا گیا کہ وہ اپنا پسینہ بہائے، اس کا مطلب کہ اجیر اور کام کرنے والا، خدمتگار، کمپنی کا ورکر یہ کام چور نہ ہو، بلکہ یہ اپنا پسینہ بہائے. پسینہ بہانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اس کے حوالے کیا گیا ہے پوری امانتداری اور پوری دیانتداری کے ساتھ وہ کام کرے. دیکھیے، ایک طرف مالک کو حکم دیا گیا کہ وہ اس طریقے سے اس کی مزدوری کے اندر کوئی گڑبڑی نہ کرے، اور دوسری طرف نوکر کو، خدمتگار کو کام چور ہونے سے روکا گیا کہ جو کام تیرے ذمے کر دیا گیا ہے، جو ورک تیرے سپرد ہے، اس کے اندر بلا کم و کاست تو اپنا کام کرتا جا. کیا پیاری بات ہے، ایک ہی جملے کے اندر دونوں کے حقوق کو بیان کر دیا گیا. آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے. اسی طریقے سے یہ تو کمپنیوں کے مالک اور ان کے ورکرز کی بات ہے. آئیے دیکھیں گھر کے اندر نوکرانیوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک ہوتا ہے. آج کسی گھر کے اندر کوئی نوکرانی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، حد درجہ اس سے کام لینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور تنخواہ کے نام پر سد رمق اسے دے دیا جاتا ہے جس سے وہ بیچاری زندہ رہ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک دیکھیں جسے امام طبرانی رحمہ اللہ المعجم الکبیر کے اندر لائے. روایت اس طرح وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیفۃ له فابطأت علیہ فقال لولا مخافۃ القود یوم القیامہ لاوجعتک بهذا السواک. رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے معجم کبیر کے اندر لائے. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیفہ یعنی لوڈی کو جو گھر میں کام کرتی تھی، آپ نے آواز دی، چل ادھر آ جا، مجھے کوئی کام ہے، ادھر آ جا. فابطأت علیہ، شوخی سے آواز سن رہی ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنی انسنی کر دے رہی ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ آواز اس تک پہنچ رہی ہے لیکن شوخی سے وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہی ہے. فابطأت علیہ، دھیرے 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 آ رہی ہے. جب پہنچی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جانا چاہیے نا، جیسے آپ کو غصہ آ جائے کہ کسی نوکر کو بلائیں آپ اور وہ آپ کے مزاج کے مطابق فوراً آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے، تو آپ بالکل چراغ پا نہیں بلکہ سیخ پا ہو جائیں گے، سیخ پا ہو جائیں گے. اور جو کچھ آپ کی زبان اور ہاتھ کر پائیں گے وہ آپ کریں گے. یہ لڑکی، یہ لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن رہی ہے، شوخی سے فوراً حکم کی تعمیل نہیں کر رہی ہے، آئی دھیرے دھیرے. فابطأت علیہ، دھیرے دھیرے آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. آپ زرعی سے لکھے جانے کے لائق ہے، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے. لولا مخافۃ القود یوم القیامہ،
اگر قیامت میں قصاص کا خوف نہ ہوتا کہ کہیں مجھے مجرم کے کٹارے میں نہ کھڑا کر دیا جائے، مجھ سے سوال و جواب نہ کیا جانے لگے، لولا مخافت القود یوم القیامہ، قود means القصاص، قود القصاص، اگر قیامت کے دن قصاص کا خوف نہ ہوتا کہ اللہ مجھ سے باز پرس کرے گا کہ تو نے اپنی نوکرانی کے ساتھ یہ شدت کیوں برتی، تو اگر قصاص کا خوف نہ ہوتا تو لأوجعتک بہذا السواک، آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ نے فرمایا میں تجھے اس مسواک سے مارتا۔ اب بتائیے ایک مسواک سے آدمی کو کتنی چوٹ لگے گی، اندازہ لگائیے آپ کیا چوٹ لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے قیامت کے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا۔ بتائیے مسواک سے کتنی چوٹ لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی تکلیف بھی اپنے نوکروں کو، غلاموں کو، اسی طریقے سے کام کرنے والوں کو نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ حدیث اس بات پر شاہد عدل ہے۔ تو معاملہ رہا مزدوروں کا اور خدمتگاروں کا، معاملہ رہا گھر میں نوکروں کا اور اسی طریقے سے نوکرانیوں کا۔ یتیموں کا معاملہ کیا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا تعلیم ہمیں دی، یہ تمام کی تمام احادیث آپ کے سامنے آ گئی۔ آگے چلیے، ایک شعبہ ہے ہمارے رہبروں کا، ہمارے نیتاؤں کا، جن کو اقتدار میں چن کر کے آپ لوگ لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ حدیث اس طرح، وعن الحسن قال عاد عبید اللہ بن زیاد ماقل بن یسار المزنی فی مرضه الذی مات فیہ، قال ماقل انی محدثک حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو علمت ان لی حیاتا ما حدثتک انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے ماقل بن یسار مزنی کی عیادت کی، جس مرض کے اندر ان کا انتقال ہوا اس مرض کے اندر عیادت کے لیے گئے، تو حضرت ماقل بن یسار مزنی جو صحابی ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرنے والا ہوں جو میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ اب میں زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ پاؤں گا تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا، اگر مجھے معلوم ہوتا کچھ اور زندہ رہوں گا تو یہ حدیث بیان نہ کرتا، لیکن اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میں جلد ہی اللہ سے ملنے والا ہوں، یہ حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ اب کہہ رہے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، کہ اللہ کسی قوم کا رہبر کسی کو بنا دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رعایا کا، رعیت کا ہر طریقے سے خیال رکھے۔ رہبر بننے کے بعد، نیتا بننے کے بعد، رہبر بننے کے بعد، اس پوسٹ کو حاصل کر لینے کے بعد اگر وہ اپنی رعایا کے ساتھ غش کرتا ہے، غاش بن جاتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، بولتا ہے کچھ ووٹ لینے کے وقت میں اور کرتا کچھ ہے، دکھائی نہیں دیتا 5 سال تک، اور جو مراعات رعایا کو دینا چاہیے اس پوسٹ کے اوپر سے وہ دے سکتا ہے مگر دیتا نہیں ہے، وہ غاش لرعیتہ، لاکھوں روپے آتے ہیں تھوڑا سا بھیک کے طور پر دے دیتا ہے، بقیہ سب کھا کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ غاش لرعیتہ، اپنی رعایا کے لیے وہ خائن ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے، ما من عبد، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ چیز تو کافروں کے لیے ہے، شرک کرنے والوں کے لیے، کہ ان کے لیے جنت حرام کر دی گئی، لیکن یہ اتنا برا فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی پوسٹ عطا فرمائے اور اس پوسٹ کے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کا خیال نہ کرے، خیانت کرے، خیانت کا ارتکاب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ یہ تو
معاملہ ہوا پوسٹ اور اقتدار پانے والوں کا اور ان کے بارے میں